اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت جو ہے مسلمانوں کے پاس کتنے گروہ تھے، وہ جو سختیاں تھیں وہ جھیل چکے ہوئے تھے۔ مکہ میں تو کسی کو جو ہے وہ آگے سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، آگے جو ہے وہ آگے سے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مدینہ میں جو ہے وہ ان سے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ نہ کر بیٹھنا کہ اتنی ساری مصیبتیں مشقتیں جھیل کے اب تم جو ہے وہ کچھ ایسا تم سے ہو جائے کہ جس سے تم اپنے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع کر بیٹھو۔ دیکھیے اسلام کا پیغام تو صرف یہی ہے، سیدھا سیدھا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی رسی، اللہ اور اس کے رسول کی رسی۔ تو لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، ان کیا ہوتا ہے؟ اس نے اطاعت کی، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، اور اطاعت کرو رسول کی۔ ولا تبطلوا، اور نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کر بیٹھو اعمالکم، اپنے اعمال کو۔ اس آیت کریمہ کو اپنے اوپر فٹ کیجئے۔ کون سے اعمال تھے اس سے پہلے؟ جو محنتیں کر چکے تھے، جو مشقتیں کر چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، نبی کا ساتھ دے چکے تھے۔ اب کس لیے کہ یہاں پہ قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جو قربانیاں تم پہلے دے چکے ہوئے ہو، اب ان قربانیوں کی لاج رکھو۔ اب جو ہے وہ قتال کے نام سے بھاگو مت، اب جہاد سے جو ہے منہ مت موڑو۔ یہ نہ ہو کہ تم نے جہاد سے منہ موڑ لیا تو تم اپنے سارے کے سارے اعمال گنوا بیٹھو گے جو اس سے پہلے تم نے کیے ہیں۔ یہی بات ہمیں کہی گئی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال نہ ضائع کر بیٹھیں۔ ہم یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے جو کچھ کیا ہے زندگی میں وہ سب کا سب جو ہے وہ ضائع کر بیٹھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، صدا روکنا، جہاں اس کا معنی رکنا ہوتا ہے وہیں اس کا معنی روکنا بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنوں میں جو لفظ جو استعمال ہوتا ہے، سواد دال دال، واو الف جمع کے لیے استعمال ہوا، سواد دال دال، اور یہ واو الف آگے جمع کے لیے، اور روکتے ان سبیل اللہ ہے، بے شک وہ لوگ جو روکتے ہیں راہ کی، اللہ کی راہ سے، جنہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، ثم ماتو، پھر وہ مر گئے، ماتا مر جانا، فوت ہو جانا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ تھے کافر۔ بے شک وہ لوگ جو کافر تھے اور جنہوں نے روکا تھا اللہ کی راہ سے اور وہ تھے کافر اور وہ مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہیں وہ معاف کرے گا اللہ ان کو بخشش کے لیے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ وہ پیغام کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ چاہے وہ کافر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے، میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ جو جتنے بھی صحابہ تھے، جیسے ابو سفیان کتنے بڑے دشمن تھے شروع میں اسلام کے، بدر میں جو ہے وہ قافلے کی سرداری ان کے پاس تھی، احد میں وہ سردار تھے، احد میں جو ہے وہ لات و عزا کے نعرے انہوں نے لگائے تھے۔ مسلمان ہو گئے تو پھر سارے کے سارے ویسے ہو گئے۔ ابو جہل کتنا بڑا اس دین دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہو گیا تو وہ ساتھ بن گیا۔ تو یہاں پہ ایک پیغام چھپا ہے، یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسے مر گئے اور تم کافر ہی ہوئے تو تیرے سارے اعمال جو پچھلے بھی ہیں اللہ تمہیں بخشے گا کبھی بھی نہیں۔ یہی بات سورہ بقرہ میں، یہاں تو کافروں کو کہی گئی ہے نا یہ بات، ان الذین کفروا، جبکہ اس سے پہلے یہی بات سورہ بقرہ میں جو ہے وہ مرتدوں کے لیے کہی گئی ہے کہ جو لوگ منافق تھے، جو پلٹ گئے تھے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو پلٹ جائے تم میں سے، ان دینہ، اپنے دین سے، فَيُمُتْ، پھر وہ فوت ہو جائے، پھر وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بس یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، پھر دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیے ایک تو پہلی بات کہ خوشخبری، جب بھی معافی مانگ لو۔ اب معافی مانگنے کے لیے یہ مہلت کب تک ہے؟ فرمایا گیا مہلت موت کی آخری ہچکی تک ہے۔ موت کب آنی ہے یہ تو نہیں پتا، موت تو اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے، تو پھر ہمیں معافی کب مانگنی ہے؟ ہمیں معافی ابھی مانگنی ہے۔ اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ لوٹ جانا ہے۔
اگر ہم اس انتظار میں رہیں، ہمارے ہاں نارملی کیا ہوتا ہے، وہ ابھی بڑے دن پڑے ہیں یار، ابھی کون سی جو ہے وہ لگی ہے، آئے گی دیکھی جائے گی، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، بوڑھے، اب جب آئے گی تب دیکھ لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا اگلا لمحہ کیسے گزرنا ہے۔ کیا جو سانس نئی سانس ہم اندر ہے وہ تو نکل جائے گی، کیا نئی سانس ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اس سے پہلے لوٹاؤ اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ تو جو لوگ کافر تھے اور جو اللہ کی راہ سے رکتے تھے اور پھر وہ مر گئے اور وہ تھے کافر، تو اللہ ان کو کبھی جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا تَهِنُوا فَلَا تَهِنُوا، یہاں پہ پیغام جو ہے وہ ان مسلمانوں کی طرف ہی ہے، جن مسلمانوں کو جب قتال کا حکم دیا گیا، جہاد کے بارے میں جو احکامات آ گئے، تو وہاں کہا گیا تھا کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور پھر اپنے اعمال نہ ضائع کر بیٹھنا۔ فلا تہنوا، تہنوا لفظ کس سے ہے؟ واو ہے نون، سستی، کمزوری دکھانا۔ فلا تہنوا، پس نہ تم سستی دکھانا، کمزور ہونا، ولا تدعوا، اور نہ تم بلانا، علی السلم، علی السلم، سلم کس کو کہتے ہیں؟ صلح کو، سلامتی کو، اور نہ تم صلح کی طرف بلانا۔ یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ اب تو تم تگڑے ہو، اللہ نے تم میں جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، اور تم جو ہے وہ اس وقت جوش اور جذبے سے لبریز ہو، اس وقت صلح کی بات مت کرو۔ اگر تم صلح کی بات مت کرو گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم ہمیشہ کے لیے ان کے نیچے لگ جاؤ گے۔ ہاں، جس وقت تم جو ہے وہ طاقتور ہو جاؤ، اب تم طاقتور ہو، مت کرو صلح کی بات۔ اگر ان کے اوپر پورا غلبہ پالو تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ پھر تم ان سے بات کر سکتے ہو۔ یہاں امیر کو اس شکل میں اجازت ہے کہ جب اس کی جماعت جو ہے وہ بالکل کم ہو، جیسے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صلح کی درخواست ان کی مان کے ایک معاہدہ کیا تھا 10 سال کے لیے، اور نہ تم جو ہے وہ دعوت دینا اس کی طرف۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلون لفظ کس سے ہے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، غلبہ پانے والا، بڑا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، اور تم ہی غلبہ تمہارا ہوگا۔ کیوں؟ واللہ، اور اللہ معکم، وہ ہے ساتھ تمہارے، اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ وَلَنْ يَأْتِرَكُمْ، لن ہرگز نہیں، مستقبل میں نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں، یاتیرکم، وہ چھوڑے گا، وہ کمی کرے گا، اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تم ڈٹے رہو، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے جہاد کا، اس جہاد کے جذبے کو جاری رکھو، صلح کی طرف مت جاؤ۔ اس وقت تم جو ہے وہ غالب رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا، انا بے شک، انا بے شک، انما سپرلیٹو ڈگری، کہ اصل حقیقت یہ ہے، بات صرف یہ ہے کہ انما الحیات الدنیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ زندگی دنیا کی کیا ہے؟ لعب و لہو، کھیل اور تماشا، کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری کرو گے، تم متقی ہو جاؤ گے، یؤتیکم، یؤتیکم لفظ کس سے ہے؟ عطا سے۔ عطا کا معنی ہوتا ہے دینا، وہ عطا کرے گا تمہیں، اجورکم، اجر تمہارے، اجر واحد ہوتا ہے، اجور جمع ہے اس کی، اجورکم، اجر تمہارے، ولا یسألکم، اور نہیں، اس لفظ کیا ہے؟ سألا، سألا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا۔ کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یا علامات مضارع لگا ہوا ہے، اموالکم، مال تمہارے، تم سے تمہارے مالوں کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ کیا تھا؟ اس سینیریو کو ذہن میں لائیے کہ یہ ضمیمہ ہے ایک قسم کے سورہ بقرہ کا، یہ اس وقت مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی تھی، اس وقت درپیش تھا، مالی مسائل بھی تھے، بار بار جو کہا جاتا ہے جہاد کرو، کس کے؟ اپنے نفسوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ مال خرچو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے گلے میں آ کے ڈال دو، مجھے پیسے دو، جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے بت گڑھ رکھے ہیں وہ خود مال اکٹھا کرتے ہیں، خود اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، ان اپنے پیٹوں میں وہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ خرچ کرو، کس پہ خرچ کرو؟ اپنے غریب بھائیوں کے اوپر خرچ کرو، اپنے جو ہے وہ دائیں بائیں جو تمہارے جو ہے وہ جن کا گزارا نہیں ہو رہا، جو غریب غربا ہیں، جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ اچھا لا کے میرے گلے میں پیسے ڈال دو، جس طرح کے دوسرے بت۔ اللہ کبھی سوال نہیں کرتا، اور اللہ اتنا ہی تم سے لے گا جتنا تمہاری بس میں ہوگا، جتنی تمہاری پسلی میں ہوگا۔ اللہ کسی
نفس کو جو ہے وہ اس کی جان، اس کی استطاعت سے زیادہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی نفس کو اس کی جو ہے وہ جان سے اس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ وہ تم سے سوال نہیں کرتا تمہارے مالوں کا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تم دے دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے، تم متقی ہوگے، تو تمہارے اس کے اجر تمہیں ضرور ملیں گے۔ دیکھیے نیکی کیا ہے؟ نیکی یہی ہے کہ میں برائی سے دور بھاگوں اور میں اس راہ پہ چلوں جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ نیکی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، جو اس راستے پہ چلنے کے لیے کہا گیا ہے، راستے میں بھی اسی کے چلا جاتا ہے جو کریٹر ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو رزق دے رہا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے جس نے نہ پیدا کیا نہ رزق دیا، اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کلیش تو آ گیا، اور جب وہ کلیش آ گیا تو جو سزا دے سکتا ہے، جو قوی ہے، جو طاقتور ہے، پھر وہ چھوڑے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کبھی نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ تو متقی یہی ہونا ہے کہ گناہ سے دور ایسے بھاگنا جیسے آگ ہے، جلتا ہوا انگارہ ہے، جلا کے رکھ دے گا، اور نیکی کو دیکھ کے اس طرح راج کرنا کہ اگر میں نے فوراً اس کو نہ پکڑا تو یہ نہ ہو کہ میری روح نکل جائے اور یہ نیکی مجھ سے جو ہے وہ مس ہو جائے۔ یہ ہے متقی کی ڈیفینیشن۔ اور اپنے کپڑے اس دنیا سے، اس کھیل تماشے کی دنیا میں سے ایک جھاڑیوں بھرا راستہ ہے، کانٹے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، الجھنے کا خطرہ ہے، اپنے آپ کو سمیٹو اور سمیٹ کے اس میں سے جو ہے وہ نکل جاؤ تاکہ تم کہیں اس میں سے الجھ نہ جاؤ۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہی بات یہاں پہ جو ہے بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی بات کیا میسج دیا گیا؟ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے مالوں کو، اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ جب تم نے کچھ نیکیاں کر لی ہیں، کما لی ہیں، اللہ کی تمہارے اوپر رحمت برس گئی ہے، اب تم اس راہ کو چھوڑ کے اپنے اعمال نہ ضائع کروا بیٹھو۔ یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ اب پھر جاؤ۔ اب دیکھو، پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا اسلام تھا، اب سب کچھ آ گیا ہے تمہارے پاس، اب چونکہ بات ہوگی ہے قتال کی، بات ہوگی ہے جہاد کی، اب جان جانے کا خطرہ ہے، اب مال جانے کا خطرہ ہے، تو دیکھو پیٹھ مت دکھانا، پیچھے مت ہٹنا۔ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو تمہاری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ اکارت چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ آگے سے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور پھر وہ مر جاتے ہیں اور وہ ہیں کافر، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے پہلے واپس آ جاؤ، معافی مانگ لو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ بھی کر لو، موت سے پہلے معافی مانگ لو گے تو تمہیں اللہ بخش دے گا۔ جب بھی تم مانگ لو گے، کہ کوئی اور دین ایسا ہے، کوئی ایسا مذہب ہے جو یہ گارنٹی کرتا ہو کہ آخری غرغرے سے پہلے اگر توبہ کر لی، پلٹ آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے گے؟ جیسے میں نے مثال دی کہ کتنے بڑے بڑے دشمن اسلام کے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر وہ ایسے ہی بھائی تھے جیسے دوسرے بھائی ہیں۔ ابو سفیان کا نام میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اکرمہ بن ابو جہل، پہلے کتنے مخالف تھے، بعد میں جو ہے وہ ابو جہل کا ہی بیٹا تھا نا، وہ جب آ گیا تو وہ بھی اسلام میں ویسے کا ویسے ہی رہا۔ ابو سفیان کی تو میں آپ کو بات بتا دوں، حضرت ابو سفیان کی، کہ پہلے اتنے بڑے دشمن تھے اور اس کے بعد جس وقت جو ہے وہ پھر جنگ میں پیچھے ہٹے تو ان کی بیوی جو ہے وہ آگے سے ڈانگ چھوٹا لاٹھی لے کے کھڑی تو واپس آ سہی، جس طرح تو پہلے مخالفت میں لڑتا تھا اب اسی جذبے سے لڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور آپ کا جو ہے وہ ایک غصے میں جو ہے وہ آپ کی آنکھ بھی جو ہے وہ چلی گئی تھی اس میں۔ تو یہاں پہ جو بھی ہے جو معافی مانگ لے گا، اصل میں خوشخبری ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ اس سے پہلے اگر تم مر گئے اور کافر ہوئے تو پھر نہیں بخشے جاؤ گے، اگر اس سے پہلے تم نے معافی مانگ لی تو تم بخشے جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تم جو ہے وہ سستی مت دکھاؤ اور مت بلاؤ ان کو صلح کی طرف۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ شاید صلح کی طرف جو ہے وہ اسلام پیغام ہی نہیں دیتا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب انسان جو ہے وہ لڑ رہا ہو اور جذبے سے ہو، اس وقت اگر اس کو صلح جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے لگ جائے گا۔ جیسے آج ہم جو ہے وہ صلح کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، ان کی من مانی شرائط مانتے ہیں اور پھر انہی کی بات جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور جب اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہو انتم الْأَعْلَوْنَ کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جو ہے وہ اوپر رہو گے، کیوں؟ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ ساتھ ہے تمہارے۔ وَلَنْ يَأْتِرَكُمْ، اور نہیں وہ کمی کرے گا اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے۔
بے شک انما الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے ہیں، لوگ دنیا کی زندگی رنگینیوں میں گرفتار ہیں. یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کی اور کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، وہ جب بھی جو ہے اس میں سے جو ہے وہ پھر ہوا نکل جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. بھیجا ہمیں کس لیے گیا ہے؟ وہ بار بار جو ہے وہ آیت جو ہے وہ آتی ہے الرحمن کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ ایک ایکویشن ہے، یہ ایک نسبت تناسب کی ایکویشن ہے. جب اس سورت سورہ مبارکہ کو ہم پڑھیں گے کہ یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر وہ 6 کلومیٹر 4 دن میں کرتا ہے تو 3 دن میں کیا کرے گا. چوتھا سوال جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہی ہے کہ ہمیں اس مقصد کے لیے بیان کیا بھیجا گیا، اور یہی پیغام تھا رسولوں کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام، سب کے لیے، کہ جا کے اللہ کا پیغام دو. تو یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگار رہو گے تو تمہارے اجر تمہیں پورے کے پورے ملیں گے. اس اجر کے بدلے میں تم سے اللہ کچھ مانگے گا نہیں، اور اگر کوئی اللہ سے مانگے گا اور تم بخل کرو گے تو پھر تم گناہگار ہوگے. کل کی آیت میں ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے. نٹ شل کیا ہوا؟ نٹ شل یہ ہوا کہ اللہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کسی موقع پہ کمزوری نہیں دکھانی، سستی نہیں دکھانی. اللہ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی جو ہے وہ لگانی ہے. اس میں سے نفی کرنی ہے اپنے ذات کی، اپنے مال کی، اپنے ہر چیز کی. مقدم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین مقدم ہونے چاہیے. باقی ہر چیز جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جانی چاہیے. اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اللہ کو تمہاری شکلیں نہیں پسند، شکلوں کے اوپر نہیں دیکھے گا اللہ. اللہ تمہاری جو ہے وہ اعمال کو دیکھے گا. جو اعمال اچھے کر لے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا. جو متقی ہو جائے گا، جو پرہیزگاری اختیار کر لے گا، جو اس اللہ و لب کی دنیا میں اپنے آپ کو بچا لے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا. نہیں، اگر اس میں الجھ گیا تو پھر اسی میں الجھ کے رہ جائے گا. پھر یہاں پہ بھی اس کو کچھ نہیں ملے گا، آگے بھی جہنم جو ہے وہ سامنے کھڑی ہوئی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل شاید میں نہیں ہوں گا جی، انشاءاللہ پرسوں کلاس ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کیجئے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ تیرے گھر پہ لوگ قابض ہو رہے ہیں، اللہ اپنے گھر کو تو ہی بچانے والا ہے. اللہ ان شہیدوں کے درجات کو بلند فرما دے. اللہ ان زخمیوں کی جو ہے وہ مدد فرما دے. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی مشکلات کم کر دے. یا اللہ جو وہاں پہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، اللہ تو ہی ان کا والی وارث ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ اپنے خزانہ غیب سے جو ان کی مدد فرما دے. اللہ رحم فرما دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. اور بھی بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے. اللہ ان مسلمانوں کو جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کی بخشش ہو چکی ہے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو بے روزگار ہیں اللہ رزق حلال نصیب فرما دیں. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب.